آج ہم سیر کریں گے ایک تاریخی ملک جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس ترین ملک ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی دنیا کے سب سے مظلوم ملک فلسطین کی، اور جانیں گے اس ملک کے دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق اور تاریخ کے بارے میں۔ فلسطین ایک تاریخی ملک ہے جس کی سرحدیں موجودہ اسرائیل، مغربی اردن، جنوبی شام اور مغربی لبنان اور مشرقی بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ فلسطین کا کل رقبہ 6200 کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے فلسطین دنیا کا 121 چھوٹا ملک ہے اور آبادی تقریباً 52 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے فلسطین دنیا کا 120 چھوٹا ملک ہے۔ آبادی 95% مسلمان ہیں اور 5% یہودی۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جسے یہودی اور اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں۔ اب ایک نظر فلسطین کی تاریخ پر۔ فلسطین کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس ملک پر ماضی میں قدیم مصریوں، یونانیوں، بازنطینیوں نے حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں نے فلسطین پر حکومت کی۔ سن 1095 میں اہل یورپ کو خیال آیا کہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ اگلے سال اہل یورپ نے اپنی صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بھی فلسطین پر کئی عرصہ حکومت کی۔ سن 1291 میں صلیبی جنگیں ختم ہوئی۔ 1516 میں عثمانی ترکوں نے بھی فلسطین کو فتح کیا، جو جنگ عظیم اول تک ملک پر قابض رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجی حکومت فلسطین میں قائم کی۔ انگریزوں ہی کے زمانے میں یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودیوں نے عربوں سے زمین خریدنا شروع کی اور اپنے قدم جمانے لگے۔ 1933 میں جرمنی میں جب ہٹلر حکومت آئی تو ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا اور یہودیوں کی آمد فلسطین میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اسی طرح عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی۔ 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز دی، اور یہ بھی تجویز دی کہ بیت المقدس اور دوسری جگہ آزاد رکھی جائیں گی، لیکن عربوں نے اسے منظور نہ کیا، اور آخر میں 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی، اور برطانیہ نے فلسطین پر اپنا قبضہ ختم کر لیا۔ اور اسی طرح 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور عربوں نے تقسیم کو پھر نامنظور کیا، اور اسی طرح عربوں اور اسرائیل کی جنگیں شروع ہو گئی، اور حیرت انگیز طور پر اسرائیل نے عربوں کو شکست دی اور ان کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا، اور اسرائیل اور عربوں کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ یہودیوں نے ہر جنگ کے بعد عربوں کے کسی نہ کسی حصے پر ضرور قبضہ کیا۔ فلسطین سکڑ کر چھوٹا ہوتا گیا اور اسرائیل بڑا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ پر سبز رنگ فلسطین کی زمین کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ اسرائیلی۔ 1947 میں پارٹیشن پلان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید رنگ کس قدر بڑھ چکا ہے، جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا ملک کے 60% حصے پر قابض ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے یہ قانون بھی پاس کر رکھا ہے جسے رائٹ آف ڈونیلا کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص خود کو یہودی ثابت کر لے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اسے فری ویزا اور ایئر ٹکٹ دے کر اسرائیل لایا جائے گا، اور اسرائیل نیشنلٹی بھی دی جائے گی، اور اسے اسرائیل میں بسایا جائے گا۔ اسرائیل کے اس قابضی منصوبے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، جو سالانہ تقریباً $4 بلین امداد فراہم کرتا ہے۔
1993 میں پہلی بار فلسطین اور اسرائیل کے درمیان براہ راست معاہدہ ہوا جسے اوسلو کا نام دیا گیا، جس میں 60% حصے پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے بعد یعنی 1953 سے لے کر 2014 تک 30 لاکھ یہودیوں کو مقبوضہ علاقے میں بسایا گیا، 15,000 سے زائد عمارتوں کو گرا دیا گیا اور تقریباً 18,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ تقریباً 70 لاکھ فلسطین دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے کے لیے سب سے بڑا ملک فلسطین ہے۔ اگرچہ 1993 میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا، مگر پھر بھی بیت المقدس یعنی یروشلم پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ دونوں ممالک اس شہر کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ دونوں ممالک میں جاری جنگ کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک اس مقدس شہر کو چھوڑنے کے حق میں نہیں، جبکہ ایسٹ یروشلم میں رہنے والے تقریباً 60 سے 70% مسلمان ہیں، مگر امریکہ کی سپورٹ اور اسرائیل کی بدمعاشی سے یہودی مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں۔ 2010 سے پہلے دنیا کے زیادہ تر ممالک فلسطین کو سپورٹ کرتے تھے اور جبکہ یورپ کے ممالک اسرائیل کو، مگر 2010 کے بعد سے یورپ کے وہ ممالک جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے وہ اب فلسطین کو سپورٹ کرنے لگ گئے۔ جیسا کہ 2014 میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا، ہمیں کسی بھی صورت میں فلسطین کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ فلسطین کو سب سے زیادہ ایران، لبنان، ترکی، پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گریس اور جرمنی بھی فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی شہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین میں ہوئی تھی۔ یہ مقام مسلمانوں، عیسائیوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے، اس لیے لاکھوں عیسائی اور مسلمان ہر سال فلسطین کا رخ کرتے ہیں۔ اس خانہ جنگی کے باوجود 2010 میں 50 لاکھ سے زائد لوگوں نے فلسطین کا رخ کیا۔ فلسطین کی زیادہ تر آمدنی ٹورزم پر محیط ہے۔ ٹورزم کے بعد دوسرا بڑا آمدنی کا ذریعہ پتھر کی صنعت ہے۔ زیتون بھی فلسطین کی اہم پیداوار ہے۔ ملک میں تقریباً 40% زمین زیتون کے تیل کے لیے وقف ہے۔ دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ فلسطین کے تقریباً 90% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ رہن سہن کے اعتبار سے فلسطین پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے کہیں آگے ہے۔ رہن سہن کے مطابق دنیا میں تقریباً فلسطین 112ویں نمبر پہ آتا ہے۔ 2016 کے مطابق بھارت 131 اور پاکستان 147 نمبر پہ آتا ہے۔ فلسطین میں قیمتی جنگلی پھولوں، جنگلی جانوروں اور پرندوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ فلسطین کے شہر عبروں میں ہر سال اکتوبر کے مہینے میں دی گریپ فیسٹیول منایا جاتا ہے، جس میں انگوروں کی بہت سی اقسام پیش کی جاتی ہیں، اور اسی طرح اولو فیسٹیول بھی نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی اور غیر ملکی شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں رقص اور موسیقی کے تہوار بھی منائے جاتے ہیں جو یہاں کے قدیم روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے فلسطین کی کرنسی کی، فلسطین میں 3 ممالک کی کرنسی استعمال ہوتی ہے: اسرائیلی، جارڈن اور مصری۔ پہاڑی ہرن فلسطین کا قومی جانور ہے۔ فلسطین کا قومی پرندہ سن برڈ ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔